سوچتے ہیں کہ کام کرنا آسان ہے. کام کرنا میں یہ کہتا ہوں کہ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن طریقہ کار ہمارے پاس نہیں ہے. طریقہ کار انسان سیکھ لے تو کام کرنا بہت آسان ہے. زبان میں مٹھاس نہیں ہے. ابھی میں ایک جگہ گیا، ایک مسجد کے اندر مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ شکایت کرنے لگے مسجد کے بارے میں کہ وہ افراد ایسے، یہ افراد ایسے. میں نے کہا کہ زبان کو میٹھی کر لیں آپ. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، سنا ہے آپ لوگوں نے کہ رمضان کا مہینہ جو چارج کیا جاتا ہے وہ 11 مہینے چلتا ہے. سنا ہے کہ سب لوگوں نے؟ جو یہ مہینہ صحیح گزارا، پورا 11 مہینہ صحیح گزرے گا. اگر جس نے یہ مہینے کو صحیح نہیں گزارا، پورا مہینہ صحیح نہیں گزرے گا. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو مہینہ ہے اگر صحیح گزارا تو پورا مہینہ صحیح گزرے گا. اگر آپ کی زندگی میں اکھڑ بگاڑ ہو، کیا 11 مہینے میں اس طرح کا آپ ذوق رکھتے ہو کہ رہے گا 11 مہینہ؟ آپ کسی پر بہت ڈانٹ کر بولتے ہو، یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ کیا غلط کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا؟ کیا 11 مہینے آپ کو وہ چیز نظر آئے گی؟ کیا آپ کے اندر غلط کام کرنا ہو 11 مہینے میں وہ چیز نظر آئے گی کیا؟ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں سے، وہ اٹھتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ آج سے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرتا ہوں، نہیں کروں گا. میں اپنی زبان کو میٹھی کر لوں گا، اپنے آنکھوں کو بچاؤں گا، زبان کو بہتر کروں گا، میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا. اٹھتے ہوئے اپنے آپ کو آمنا وصدقنا، اللہ پر ایمان لائے اور وہی انہی کی بات سچی ہے، کسی کی باتیں سچی نہیں ہیں. وہ سچ کہنے والا ہے، جو باتیں کہی سچی ہیں میرے آقا کی اور میرے اللہ کی باتیں. مجھے اپنے آپ کو بدلنا. اور آپ کو ایک بات اور بتلاؤں، انسانیت کے اعتبار سے بھی آپ ذرا دیکھیں تو انسانیت کے اعتبار سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے بھی انسان کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، زبان میں مٹھاس ہونا چاہیے. آپ انسانیت کے اعتبار سے آپ تھوڑی دیر کے لیے پرے رکھ لیں اور یہ ذرا سوچیں کہ اگر انسانیت کے اعتبار سے بھی آپ اگر سوچیں تو انسانیت کے اعتبار سے بھی وہی انسان اچھا لگتا ہے کہ جو انسان وہ ہو کہ جس کی زبان میں مٹھاس ہو. اسی لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. آپ نے سنا ہوگا جو اپنے لیے پسند کرو کس کے لیے پسند کرو؟ ذرا زور سے بولے، کس کے لیے پسند کرو؟ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو کس چیز میں اپنے بھائی کے لیے پسند کرو؟ لوگ کھانے پینے کے اندر بولتے ہیں کہ آپ اچھا کھا رہے ہیں، اپنے لیے پسند کرو تو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہاں تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ میری بیٹی کے اوپر کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، تو آپ جس طرح ان اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اپنے بھائی کے بارے میں بھی یہی سوچیں. آپ نے سوچا کہ میرے ساتھ کوئی برے الفاظ سے بات نہ کریں، کڑک انداز میں بات نہ کریں، غصے میں باتیں نہ کریں، مجھے ٹوک کر باتیں نہ کریں. تو جس طرح آپ یہ سوچتے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند کریں کہ آپ بھی زبان ایسی استعمال نہ کریں کہ کسی کا دل توڑ کے رکھ دیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری قیمت کوئی نہ کرے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری چگلی کوئی نہ کرے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی حسد نہ کریں. تو آپ یہ سوچیں کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کریں کہ آپ کسی کے لیے وہ چیزیں استعمال نہ کریں. آپ کی زبان بھی غلط نہیں ہونا چاہیے.